بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ایک مرتبہ پھر میں آپ حضرات کے سامنے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور ایک نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ امید ہے آپ ٹائٹل دیکھ کے جان گئے ہوں گے کہ وظیفہ کس چیز کے متعلق ہے۔ آج کا جو وظیفہ ہے جو میں بتانے جا رہا ہوں یہ جسم کی بیماری کے متعلق ہے کہ ہمارے جسم میں جس بھی قسم کی بیماری ہوگی تو ہم یہ قرآنی وظیفہ کریں گے۔ اس وظیفے کے کرنے سے اللہ کے فضل و کرم سے اگر اللہ نے چاہا تو ہم اس بیماری سے شفا یاب ہو سکتے ہیں اس قرآنی عمل کے ساتھ۔ بڑھتے ہیں عمل کی طرف، اس سے پہلے آپ سے ایک ہی گزارش ہے کہ اگر آپ چینل میں نئے ہیں تو آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دینا ہے تاکہ نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ حضرات تک پہنچ سکے۔ عمل کرنا کیسے ہے؟ عمل آپ نے کرنا ہے صبح اور شام کو۔ طریقہ کار آپ نے غور سے سننا ہے، سکپ نہیں کرنا ہے تاکہ آپ کو وظیفہ صحیح سمجھ میں آ سکے، تاکہ جب آپ یہ وظیفہ کریں تو آپ کو کوئی مشکل درپیش نہ ہو۔ وظیفہ کرنا کیسا ہے اور کیا ہے، قرآن کی کون سی آیت ہے؟ پارہ نمبر 7 ہے اور سورۃ الانعام کی آیت نمبر 17 میں آپ کو تلاوت کر کے بتا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اس آیت کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس آیت کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ میں لکھ کے بھی بتا دیتا ہوں آپ نے۔ صبح شام آپ نے 21 مرتبہ اس آیت کو پڑھنا ہے۔ اگر مریض خود پڑھ کے اپنے اوپر دم کر دے یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر مریض خود نہیں پڑھ سکتا تو کوئی دوسرا بندہ اس آیت کو صبح 21 مرتبہ شام کو 21 مرتبہ پڑھ کر دم کر دے تو انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے اس کے جسم سے بیماری ایسے نکلے گی جیسے اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ بیماری کہاں گئی ہے۔ یہ قرآنی عمل بتانے کا مقصد یہی ہوتا ہے۔ ویسے تو ہم آج کل بیماری ہوتی ہے تو ہم ڈاکٹروں کی طرف رخ کر لیتے ہیں، ڈاکٹروں کی طرف ہمارا رجحان ہوتا ہے، ہمارا ایمان ڈاکٹر ہی بنے ہوئے ہیں۔ یہ قرآنی عمل بتانے کا مقصد یہی ہے کہ ہمارا ایمان اللہ کی طرف ہو اور ہمارا یقین مضبوط ہو اور قرآن کے ساتھ ہمارا جوڑ بنا رہے، تاکہ جیسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو کوئی بھی مصیبت درپیش ہوتی تھی تو وہ فوراً سے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کر اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ ان کا ایمان مضبوط تھا، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ ہمارے اوپر جب بھی کوئی بیماری، کوئی بھی پریشانی لاحق ہو، سب سے پہلے ہم اپنے قرآن کو اپنا منبع اور ذریعہ بنائیں۔ یہ تھا عمل نمبر 1 جو بہت ہی مختصر تھا۔ اب عمل نمبر 2 یہ ہے، اگر آپ صبح شام وظیفہ نہیں کر سکتے، آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے تو وظیفہ کرنا ہے مختصر ہو، ایک ہی ٹائم کا وظیفہ ہو، ہم نے ایسا شارٹ وظیفہ کرنا ہے، تو پھر آپ کے لیے حاضر خدمت ہے عمل نمبر 2۔ عمل نمبر 2 یہ کیا ہے کہ سورۃ الکوثر اور اللہ تعالیٰ کے یہ 2 نام ہیں۔ ان کو آپ نے کرنا کیسے ہے کہ آپ نے فجر کی نماز کے بعد آپ نے سورۃ الکوثر کو 9 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورۃ الکوثر کو 9 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے یہ نام یا رحمن یا اللہ، یا رحمن یا اللہ، ان کو 9 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ترتیب کیا ہے؟
اس میں ترتیب یہ ہوگی کہ سورۃ الکوثر بھی 27 ٹائم ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کی یہ نام جو ہیں یہ بھی ہم نے 27 مرتبہ 27 ٹائم پڑھنا ہے۔ وہ کیسے؟ پہلے ہم نے 9 مرتبہ سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے، اس کے بعد ہم نے 9 مرتبہ یا رحمانو یا اللہ یہ پڑھنا ہے، پھر دوبارہ سے ہم نے سورۃ الکوثر کو 9 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر ہم نے سورۃ الکوثر 9 مرتبہ پڑھنے کے بعد یا رحمانو یا اللہ، یہ ہمارے ہو گئے 18 مرتبہ۔ اب تیسری مرتبہ پھر ہم نے سورۃ الکوثر کو 9 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر سورۃ الکوثر کو 9 مرتبہ پڑھنے کے بعد ہم نے اللہ تعالیٰ کے یہ نام یا رحمانو یا اللہ ان دونوں ناموں کو پھر سے آپ نے 9 مرتبہ ان کو پڑھنا ہے۔ اس طرح ہماری ترتیب کیا بنی؟ 27 مرتبہ ہماری بنی سورۃ الکوثر اور 27 مرتبہ یا رحمانو یا اللہ۔ اس ترتیب کو آپ نے یاد رکھنا ہے اور اسی ترتیب سے آپ نے پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ آپ اس قرآنی عمل کو کریں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں کسی کو بیمار کرتا ہوں اور شفا بھی میں ہی دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا ہے کہ بیماری اور شفا دونوں میں ہی دیتا ہوں۔ جب میں کسی کو بیمار کروں تو کوئی ڈاکٹر، کوئی بھی بڑا سرجن ہو، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی بھی کسی کو شفا نہیں دے سکتا۔ تو ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے جب بھی ہم بیمار ہوں، ہمارے اوپر کوئی بھی پریشانی اور مصیبت آئے تو ہم نے سب سے پہلے رجوع اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، پھر اس کے بعد ہم نے اور جو ہمارے ذریعے ہیں ان کو اپنا منبع بنانا ہے۔ تو امید ہے آپ کو آج کا یہ عمل اور یہ ویڈیو آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آئی ہے تو آپ نے اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا ہے۔ آپ کے اس شیئر سے کیا ہوگا کہ اور بھی لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ تو ختم کرتے ہیں یہاں پہ اپنی ویڈیو کو، تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔